پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین سے، جن کا کہنا تھا کہ آپ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی، اسے صف بندی کم اور جو پرانی ورکنگ ریلیشن شپ کا تسلسل ہے وہ اسے آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ ظاہر ہے کہ پنجاب میں بھی آ رہی ہے، اور پنجاب میں بھی جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے پاکستان مسلم لیگ کو گزشتہ روز باقاعدہ دعوت بھی دی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہی سوال ہم نے پوچھا تھا چودھری صاحب سے بھی، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی، اسے ہم گڈ ول جیسچر کہیں، سیاسی صف بندی کہیں، یا پھر آپ کی جو پرانی ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کا تسلسل کہیں؟ دیکھیں، نہ اسے صرف ایک گڈ ول جیسچر آپ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے آپ کوئی کسی نئی صف بندی کا پیش خدمہ کہہ سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. پی ایم ایل چودھری شجاعت حسین صاحب اور جو ان کے اور رفقا ہے، ان کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے دیرینہ تعلقات ہیں. ان سے بہت ہمارے قریبی مراسم ہیں، اور ہم نے 5 سال حکومت میں ساتھ رہ کر کام کیا تھا، جو صدر پرویز مشرف کے زمانے کا سیاسی اور جمہوری انتظام اور انصرام تھا. تو ہم نے اس میں مل جل کر کام کرنا سیکھا. ہماری ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور باوجود اس امر کے کہ ہم اتحادی ہیں حکومت کے اور وہ اپوزیشن میں ہیں، یہ ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم بہت سارے جو قومی ایشوز ہیں ان پر ہمارا نقطۂ نظر ایک ہے. اور وقتاً فوقتاً وہ 9-0 آتے رہے ہیں. اسلام آباد میں ان کے لوگوں سے اور لاہور میں ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. گزشتہ مرتبہ جب وہ یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین بھائی نے گزشتہ چند ماہ سے خاص طور پر پاکستان میں ایک انقلاب برپا کرنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں ایک نظریاتی اور ذہنی انقلاب برپا ہونا چاہیے اگر اس ملک کو صحیح اور حقیقی معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مہذب، فلاحی اور جمہوری پاکستان بنانا ہے. اور بالخصوص آج جب پاکستان کے عوام کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں تو ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن، لوڈ شیڈنگ کا مستقل خاتمہ کرنے کے لیے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے، الطاف بھائی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کی نیا کو کنارے پہ نہیں لگا سکتی، اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا. تو اس کے لیے الطاف بھائی بھی ایک عرصے سے کئی سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں سے بات چیت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. تو پی ایم ایل کہ جب رہنما کراچی آئے تھے تو ہم نے ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا تھا، اور انہیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کے لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم آپس میں ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ قائم کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ آئندہ وہ حکومت میں ہوں، ہم اپوزیشن میں ہوں، ہم حکومت میں ہوں، وہ اپوزیشن میں ہوں، ہمارے درمیان ایک قومی. اچھا، جب ظاہر ہے چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین آپ کے ہاں آئے تھے 9-0، تو آپ نے بھی بھرپور استقبال کیا تھا، آپ کا بھی بھرپور استقبال کیا گیا. پنجاب میں جب آنے کی آپ نے بات کی تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی جماعت کی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سخت الفاظ کا بھی تبادلہ ہوا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ قاف لیگ نے آپ کو ویلکم کیا ہے، تو یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے. جی ہاں، دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ ذہنی اور سیاسی پختگی کی بات ہے، اور آپ کے اپنے جو ہے وہ سیاسی ویژن اور بصیرت کی بات ہے کہ اگر چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ایک کلیدی اہمیت ہے، ایم کیو ایم ایک کنگ میکر پارٹی 1988 سے اس کا ایک کردار رہا ہے، اس کے خلاف اکثر سیاسی جماعتوں نے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، ایک ریاستی آپریشن کی بات کی، اور جب حکومت میں وہ پارٹیاں تھیں تو ہمارے خلاف بدترین ریاستی آپریشن ہوا، ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہمارے کارکنوں کو، رہنماؤں کو، ہمارے حامیوں کو. لیکن اس کے باوجود بھی جو ایم کیو ایم کی جو ایک سیاسی وجود ہے، ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے، اس میں تو دن بدن اضافہ ہوا ہے. اور 2008 میں جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، ہماری پاپولرٹی
جو ہے پاپولر ووٹ جو بینک ہے وہ ہمارا 9.5% ہو گیا 6.5% سے بڑھ کر ہمیں زیادہ ووٹ ملے. پورے پاکستان میں بھی ہمیں باقی صوبوں میں بھی 10 لاکھ ووٹ ملے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے. اگر ایم کیو ایم کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو سیاسی طور پر اس سے اختلاف کیا جائے. مثال کے طور پر چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب بھی لینڈ ریفارمز کی جو ہماری پالیسی اور بل ہے اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی دشمنی ہو گئی یا ایسا اختلاف ہوا کہ ہم باقی قومی ایشوز پر بات نہیں کر سکتے. تو مقصد ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. پاکستان میں ایک اسپلٹ مینڈیٹ ہے, ایک منقسم مینڈیٹ ہے, اور 88 سے یہ مینڈیٹ ہے. ہم نے 2008 میں الطاف بھائی نے تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل کیو اور اے این پی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت گھٹنوں پر ہے. آپ کے قائد جناب الطاف حسین بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی انقلاب ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. آپ کی جو بات چیت ہوئی, معیشت اس کا بنیادی ایجنڈا تھا. قاف لیگ اور آپ مل کر معیشت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ چوہدری صاحب نے ابھی ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ سب جماعتوں کو اب اکٹھا ہونا ہوگا, اب ایجنڈوں کی بات نہیں ہے, عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو اب کسی مسیحا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اوپر سے اترے گا اور وہ ان کا نجات دہندہ بنے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف بھائی میں یہ استعداد یا پوٹینشل ہے, وہ قائدانہ صلاحیت ہے, وہ بڑی جرت کے ساتھ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں اپنی بات کہتے ہیں, اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے, ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی ہے. آر جی ایس ٹی کا ایشو ہو, این آر او کا ایشو ہو, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ایک جگہ پر قائم رکھنے کی بات ہو, اور مہنگائی, بے روزگاری, جہالت, غربت کے خلاف جس طرح ہم ببانگ دہل بات کر رہے ہیں, ڈی ویپنائزیشن کا بل ہم نے دیا, پورے ملک میں امن و سلامتی کس طرح قائم ہو اس کا ایک فارمولا یا پرسکرپشن نسخہ ہمارے پاس ہے. اسی طریقے سے لینڈ ریفارم بل کہ کس طرح لوگوں کو معاشی طور پر امپاور کیا جا سکتا ہے, کس طرح انہیں زرعی ترقی میں شامل کیا جا سکتا ہے, کس طرح مائکرو فائنانس بینک جو چھوٹے قرضے دے کر آپ معیشت میں کے اندر ایک جادو جگا سکتے ہیں, کس طرح جو دیہی خواتین ہیں ان کو آپ بااختیار بنا سکتے ہیں, اور کس طرح پاکستان کے عوام کو بااختیار بنا کر پاکستان کو خود مختار بنا سکتے ہیں. جو بیرونی طاقتیں ہیں, مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے, ان سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو الطاف بھائی جو ہمارا معاشی, سماجی, سیاسی اصلاحات کا پیکیج ہے, صوبائی خود مختاری مکمل جس میں مالیاتی خود مختاری ہو, ہم تو یہ ساری باتیں بار بار کر رہے ہیں. اور چودھری شجاعت صاحب اور جو ان کے چودھری پرویز الہی صاحب ان کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اب ہم پارلیمانی کمیٹیاں بنا کر آپس میں جہاں ہمارا اختلاف ہے لینڈ ریفارم پر, ایگریکلچر, انکم ٹیکس پر, تو وہ ہم دور کریں گے. لیکن کرپشن کو ختم کرنے پر ہمارے درمیان اتفاق ہے. جو پبلک سیکٹر کے ادارے بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر فاروق ستار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ اور ڈاکٹر فاروق ستار, دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا, بلکہ ہم سب کو مل کر ہی اس ملک کی حالت اور اس کی تقدیر کو بدلنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.